عزیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فضا کیوں؟ کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے، کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فضا، ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فضا۔ اور قرآن پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں، قرآن پاک کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فضا، یہ ساری دھرتی، یہ سارا گگن حسین کا ہے، سب کچھ مولا حسین کا ہے، کسی اور کا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کے وارث وہ ہیں، کائنات کے وارث وہ ہیں، نبوت کے وارث وہ ہیں، تمام انبیاء کے وارث وہ ہیں، تمام ائمہ کے وارث وہ ہیں، تمام اولیاء کے وارث وہ ہیں۔ یہ ساری دھرتی، یہ سارا گگن حسین کا ہے، زبان کسی کی ہو لیکن دہن حسین کا ہے، زبان کسی کی ہو لیکن دہن حسین کا ہے، زبان کسی کی ہو لیکن دہن حسین کا ہے۔ یہ ساری دھرتی، یہ سارا گگن حسین کا ہے، زبان کسی کی ہو لیکن دہن حسین کا ہے۔ زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں، زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں، وہ ایک اتارا ہوا پیرہن حسین کا ہے، وہ ایک اتارا ہوا پیرہن حسین کا ہے۔ تو ایک میں آزاد نظم پیش کروں گا، روایت تو نہیں ہے آزاد نظم کی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور آپ داد بھی دیں گے۔ آپ محبان آل محمد ہیں تو آپ اس ذکر کو داد نہیں دیں گے تو کس کو داد دیں گے؟ ایک نظم پیش کر کے افتخار عارف صاحب کی ہے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، خطبہ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ لیے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر کریا بکریا مارا مارا پھر رہا۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں، مقام منزل و عز و شرف سے گر رہا ہوں، مقام و منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے، میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا؟ اس میں ایک پیغام ہے، آپ سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، تو دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندھا کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغائے حرص و حوث میں ہے۔ یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، کہ ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، کبھی سلمان آتے ہیں، کہ ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی میسم کبھی بوزر میری ڈھارس بناتے ہیں، کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی میسم کبھی بوزر میری ڈھارس بناتے ہیں۔ کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو اے میرے ہمدم، کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو اے میرے ہمدم، پکارو اپنے مولا کو پکارو، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے آقا کے وسیلے سے پکارو، پکارو اپنے مولا کو پکارو، پکارو اپنے آقا کے وسیلے سے پکارو، کہ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے۔ کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ غم شبیر، آخری قطعہ، غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، غم شبیر میں یہ بہت عظیم غم ہے، یہ ہماری قسمت کا غم ہے۔
خوش بختی کا غم ہے۔ اس غم کو منانا بہت بڑی سعادت ہے، اس غم کو منانا بلندی ہے، اس غم کو منانا ارتقاء ہے، اس غم کو منانا فضیلت ہے، اس غم کو منانا افضلیت ہے۔ غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، سرے دامن وہ مہر و ماہ کی صورت دمکتے ہیں۔ غم شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، سرے دامن وہ مہر و ماہ کی صورت دمکتے ہیں۔ وہ ذرے جن پہ ٹپکا تھا لہو آل محمد کا، وہ ذرے جن پہ ٹپکا تھا لہو آل محمد کا، ستارے آج بھی حسرت سے ان ذروں کو تکتے ہیں، ستارے آج بھی ان ذروں کو حسرت سے تکتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے بہت ہی عزیز پیارے سرمایہ ملت، سرمایہ افتخار محترم سید سمر عباس نقوی، درود بآواز بلند پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والقرآن الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ فجر کی 27ویں اور 28ویں آیتوں کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ متفق علیہ ترجمہ یہ ہے: اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، اب لوٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ صلوات۔ معزز سامعین، آپ کا یہاں آنا آل محمد سے محبت اور عشق کی دلیل ہے۔ ایک دانشور فرماتے ہیں کہ عشق کسی سے بھی ہو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، مگر عشق حسین کبھی بھی، کہیں بھی، یہاں بھی، وہاں بھی جلنے نہیں دیتا۔ عشق کسی سے بھی ہو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، مگر عشق حسین کبھی بھی، کہیں بھی، یہاں بھی، وہاں بھی جلنے نہیں دیتا۔ سامعین، اللہ بھی عشق کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اللہ نے ایک عشق کیا، کس سے؟ محمد سے۔ محمد کیا ہے؟ محبوب الہی۔ اللہ نے عشق کیا محمد سے، حسین نے عشق کیا اللہ سے۔ اللہ نے عشق کیا محمد سے، حسین نے عشق کیا اللہ سے۔ اب جو عشق کرنے والا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، یا جسے عشق کیا جائے وہ عظیم ہوتا ہے، یہ فیصلہ
نکلے گا اس لیے سوچیے گا نہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے, جو عشق کرتا ہے وہی تڑپتا ہے, اور عشق کرنے والے کی ایک مراد ہوتی ہے, محبوب کو بلاؤ, محبوب کو بلاؤ. بھائی سن لو, اللہ عشق کرتا تھا محمد سے. اللہ نے ایک رات محمد کو عرش پہ بلایا. حسین عشق کرتے تھے اللہ سے. عاشور کے دن حسین نے کہا اب تو آ, تو آ, تو آ. ہاں, جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک الموت آئے تھے اور روح لے گئے. یہاں ملک الموت کا کام نہیں ہے. پہلے ہی سورہ فجر میں کہہ دیا فالفجر ولیال عشر والشفع والوتر. مجھے صبح کی قسم, مجھے 10 راتوں کی قسم, مجھے 1 کی قسم, مجھے 2 کی قسم. راضیتم مرضیہ, میں تجھ سے راضی, تم مجھ سے راضی. آجا, میں تجھے لینے آیا ہوں. عاشور کے دن خدا اترا تھا کربلا میں. اگر ثبوت چاہیے دنیا کو, ثبوت چاہیے دنیا کو کہ عاشور کے دن خدا کربلا میں اترا تھا, حسین کے پاس آیا تھا, حسین نے بلایا تھا, تو میں آگے نہیں بتاؤں گا کہ یہی ہے یا واپس گیا. لیکن میں یہ جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ جب اللہ نے, توجہ کیجئے گا, جب اللہ نے محمد کو عرش پہ بلایا اور جب محمد کے قدم عرش پہ پڑے اس کا نام ہوا عرش مولا. اور جب اللہ حسین کے پاس آیا اس کا نام کربلا مولا. 2 ہی جگہ مولا ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. امام صادق سے راوی نے پوچھا کہ مولا جب ہم کربلا داخل ہوتے ہیں, مولا حسین کے روزے میں داخل ہوتے ہیں, حسین کا جلال دیکھ کر سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے, جی چاہتا ہے سجدہ کریں. تو امام نے فرمایا کیا ہوا, کر لو سجدہ. کیا ہوا, کر لو سجدہ, لیکن خیال رکھنا جیسے ہی سجدے میں جانا پکار کے کہنا اللہ اکبر. ہم اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں یا حسین, امام بارگاہوں پہ علم لگاتے ہیں یا حسین. اور جب کربلا میں داخل ہوئے تو کائنات میں پوری صرف حسین کا روزہ ہے جس پہ لکھا ہے اللہ. ارے کعبے پر بھی نہیں لکھا, مدینہ میں گنبدِ خضرا پہ بھی اللہ نے لکھا. پتہ چلا یہ رہ گیا اس کی وجہ سے. کیا ہے اللہ اکبر, کیا ہے اللہ اکبر. اذان میں 4 بار کہہ کر, اقامتوں میں 2 بار کہہ کر, اٹھتے بیٹھتے تکبیریں, آج تک دنیا اللہ اکبر نہیں سمجھی. میں قسم کھانے کو تیار ہوں. اکبر, اکبر نکلا ہے تکبر سے. تکبر کے معنی ہے غرور. کس بات کا غرور ہے تجھ کو, کیوں اکبر بنا ہے؟ اس لیے کہ 14 کو بنا کے میں نے خود کو اکبر کہا, کیونکہ ایسا کوئی بنا نہیں سکتا. بس عزادارو, تقریر ختم ہو گئی. 2 جملے مصاحب کے. جب امام زمانہ مولا حسین کے روزے میں آئیں گے تو کہیں گے السلام علیکہ یا جدی الشام, السلام علیکہ یا جدی الشام. میرے پیاسے دادا آپ پہ میرا سلام ہو. اور روزہ امام حسین سے آواز آئے گی وعلیکہ السلام یا ولادی, علیکہ السلام یا ولادی. تجھے بھی میرا سلام ہو میرے بیٹے, آپ کو بھی میرا سلام ہو. اور روزہ امام حسین سے آواز آئے گی بیٹا میں آپ کے ساتھ ایک لشکر دیکھ رہا ہوں, اس کا جاہو جلال دیکھ رہا ہوں. بیٹا اگر یہ لشکر کربلا میں ہوتا تو میری سکینہ کو تماچے نہ پڑتے, تو میری سکینہ کو تماچے نہ پڑتے. یہی کہیں بی بی سکینہ بیٹھی ہوں گی اور اپنی پھوپھی کا بازو ہلا کے کہہ رہی ہوں گی پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ پڑتے, تو مجھے تماچے نہ پڑتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ صلی علی محمد مولا.
وارضاه. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. برادران امام اسلام، محبان نبی و آل نبی، عاشقان نبی و آل نبی، اہلیان مدرہ، ہم اس مدرہ کے مین بازار میں 60 سال پہلے ایک سیدزادہ سید ظہور حسین شاہ اپنے ایک ساتھی راجہ لیاقت حسین کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے اسی بازار سے یہ کہتے گزرا تھا کہ ہائے حسین یا حسین. دیتا نہیں مغموم کبھی شام کو پرسوں. شاباش شاباش. دیتا نہیں مغموم کبھی شام کو پرسوں. شاباش. بابا کا دیا جاتا ہے اولاد کو پرسوں. ہے 14 محرم کو، ہے 14 محرم کو جو بازاروں میں ماتم. یہ میرے دادا کا ہے، یہ میرے دادا کا ہے. بولا سجاد کو پوچھا نعرہ حیدری. دنیا والوں ہم شیعہ کی سائیکی کو سمجھو. بڑا بٹھا جا یہ بچہ کھڑا ہو. شیعوں کو سمجھو ہماری سائیکی کیسے سمجھو. ہم اللہ سے اگر رزق بھی مانگتے ہیں تو عزاداری کے لیے، ہم اللہ سے اولاد بھی مانگتے ہیں تو عزاداری کے لیے. آج راجہ لے کے اسے نہیں ہے، میرا مجھ سے بابا ضرور شادی نہیں کی، لیکن انہوں نے اولادیں مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں اولاد دے، ہم نہ رہے عزاداری رہے. آج سیدزادے کے بچے آپ سب مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بازار میں کیوں آئے رہنے والے؟ جہاں پر نوجوانوں بچوں کو بزرگوں کے سارے بازار کیوں آئے؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ لڑائی ہے دنیا والوں. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے. یہ عزاداری ہے، یہ ہمارا صدائے اقتدار ہے. اور یاد رکھنا جہاں جہاں عزاداری ہے وہاں وہاں یزید کالی ہے. آج لوگ اس دیکھیں ہم شیعہ نمازیں پڑھتے ہیں مسجدیں، کبھی کسی نے ہماری نماز کے خلاف دفعات دی ہے؟ ہماری اذانیں ہوتی ہیں سارے مسلمان، کبھی کسی نے ہماری اذانوں کے خلاف درخواست دی کہ یہ اذان نہ ہو؟ کبھی کسی نے کہا کہ جناب یہ نماز نہ پڑھے؟ ان کی نماز درخواست ہے کسی کے خلاف؟ اس ماتم کے خلاف کہ یہ روئے نہیں، یہ مجلس نہ کرائیں. پنڈارے کھانے والے پیر آ کے کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ نام حسین کا لے کے خود کھاتے ہیں دنیا سے، لیکن لوگ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ماتم ہی ایسی عبادت ہے، یہ وہ صدائے اقتدار ہے کہ جسے دیکھ کے پھر بندہ کوئی بھی یزید کو خلیفہ نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے یزید پہ لعنت ہے. کیوں سکینیاں عزاداروں کے خلاف، کیوں اتنے پہرے ماتمیوں کے خلاف؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ ماتم ہی ہے جو یزید کے
بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کے درمیان کہے کہ میں یزیدی ہوں، نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس بازار سے حسین کے ماتمی گزر گئے. جہاں سے حسین گزر جائے، جہاں سے حسین کے ماتمی گزر جائیں، وہ رستے یزید کے لیے لعنت ہو جائے. اور دنیا والوں، عزاداروں، شیعوں، سنیوں، عاشق نبی، اے غلامان نبی، تمہارا سر بازار آنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ تم نبی کے ہمدرد. دیکھیں درمان ہم شیعہ سنی عاشق نبی، ہم آئے ہیں نبی پاک کو پرسہ دینے، سر بازار بیٹھے ہیں اور اسے دکھانے کے لیے نبی اللہ میں آپ کے نواسے کے عزاداروں میں، اور دنیا سے عزاداری کرو گے کہ اس کے لیے فتوے، اس کے لیے مشکلیں، اس کے لیے درخواستیں، سارا سال لوگ گھوڑے نکالے گزارے، کسی مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی. لوگ میلے ٹھیلوں پہ مجرے کروائیں، گھوڑے دوڑائیں، غیر شرعی فعل کریں، کسی مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ ان کے یہ دوڑے بند کرو، ان کے خسرے بند کراؤ. لیکن جیسے ہی ہم حسین کے عزاداری کا جلوس لے کے نکلتے ہیں، مولویوں کو تکلیف شروع ہو جاتی. کیوں؟ کیا رشتہ داری ہے ان کی یزید سے؟ یاد رکھو یزید مر گیا ہے، یزیدیت نہیں مری. اللہ اکبر. کربلا 61 ہجری، کربلا کے بعد کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی دیوبندی نہیں. کربلا کے بعد صرف دو ہی مذہب ہے، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے. میرے دوستو لوگ اور عجیب عجیب فتوے بہانے، جیسے چاند مہرا نہیں جاتے، سادات روزان سیاہ پوش لباس ہو جاتے، ان کے ماننے والے سنی شیعہ عزاداری کر رہے سجدوں کو پرسہ دے گئی، کالے کپڑے پہنتے تو مولوی کو تبلیغ چل جاتی، بندوں کو تبلیغ چل جاتی، اور ہاتھ تو ہر بھی تبلیغ کا رشتہ لے گئی. ہمارے نوجوانوں کے پیچھے اور عورتوں کے پیچھے بچے لوگ کیوں کالے کپڑے پائیں، کیوں بیٹھنے، کیوں رونا، کتھے لکھیا رونا. امام حسین کو تمہارا رونا پٹنا کیا دیتا ہے؟ اور دو شہزادوں کی جنگ ہوئی ہے اور جنگیں ہوتی رہتی ہیں، بندے جنگوں میں مرتے رہتے ہیں، اور تم لوگوں نے رونا پٹنے ڈال دیا. جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ پوچھے گا. جناب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ پوچھے گا جدید کو. ہم اور پھر یہ کہتے ہیں جناب بندہ مر جائے نا تو موئے بندے کو پورا نہیں کہنا چاہیے، یہ لعنت تبرہ نہیں کرنی چاہیے. مر چکے ہیں تو بس اللہ جانے، اللہ پوچھے گا. یعنی وہ کہتے ہیں مرنے والے پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. مولوی مجھے سمجھانے سے پہلے قرآن پڑھ. اگر مرنے والے پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے تو اللہ ابو جہل پہ لعنتیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ابو لہب پہ لعنتیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ جھوٹوں پہ لعنتیں کیوں کر رہا ہے؟ شیعت کا فتوہ لعنت سنو. ہماری لعنت نام پہ نہیں ہے، ہم ناموں پہ لعنت نہیں کرتے، ہم کردار پہ لعنت کرتے ہیں. چاہے یزید کل کا ہو، چاہے یزید آج کا ہو، کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے. کرتے رہتے ہو، ایام اعظام عزاداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہو. جو کالے کپڑے پہن، کیا فائدہ تمہارے رونے پٹنے کا؟ تمہارا رونا پٹنا امام حسین کو کیا دیتا ہے؟ اگر تمہیں پیار ہے امام حسین سے تو امام حسین کو رو پیٹو نہیں، بلکہ ان کو کچھ پڑھ کے بخشو. اس بیوقوف کو
या ज़ारत अल हुसैन नारा तबलीग चढ़ जाती है और कहते हैं ना इस 1400 साल में 1400 साल सैयद नस्ल दर नस्ल बच्चों की कुर्बानी है देखे पसेड़ा बैठे आज बहुत अफसोस नहीं है ये उनके बाहर पैदा तो उसका बच्चा उस जगह पे बैठे अल्लाह ने बच्चों को सलामत रखे इनके यहाँ अमानत है ये सिलसिला की नस्लों के लिए चलेगा हम औलाद मांगते तो अदादारी के लिए हम अल्लाह से रिज़्क़ मांगते तो अदादारी के लिए ये सारे बाजार क्यों आए हैं ये सैयदजादे क्यों आए हैं सिर्फ दुनिया को बताने के लिए दुनिया वालों करबला में सैयदों के साथ जंग नहीं हुई सैयदों के साथ कभी जंग ही नहीं हुई जब भी किया है लोगों ने जुल्म भी किया दुनिया वालों करबला में काफिरों ने मारा होता तो मैं सरे बाजार रोने ना था करबला में यहूदियों ने मारा होता तो मैं सरे बाजार रोने ना था मेरे रोने की वजह यह है कि करबला के मैदान में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों ने जुमे के दिन शोर डाला कि जल्दी मारो नबी का नवासा नमाज को देर हो रही क्या हुसैन ओ शिवर जालम क्या हुसैन ओ शिवर जालम तेरा गलत इरादा नासाज की है बेशक असा मन नहीं रब दी रजा वरना बेशक शीश कटन दा तैनू मजाज की रोज महशर दे नाज़ो फजूल तेरा तेरे जुल्म दा जालिम अंदाज किया ओ सैया ने रसूल नू ज़बा करके ओ बेगैरत दस तेरी नमाज की हाय लोगों ने कब नबी का बेटा मार के नमाज उसको मारा है जिसके लिए नबी ने सजदों को लपा सुना है ना वाकया मेरा नबी कौन मेरा नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा मेरा नबी वही के बगैर लुत्फ नहीं करता मेरा नबी वही के बगैर कोई अमल नहीं करता उसी नबी ने ईद के दिन हसनैन को मोहर नबूवत पे उठा के सारे बाजार लोगों को दिखाया लोगों ये हुसैन और जिसे नबी बाजारों में फिरा फिरा के दिखाता था ना मुसलमानों ने उसे करबला में रुला रुला के मारा और दुनिया वालों मेरे सदाए इख्तियार को समझो मैं सारे बाजार रोने क्यों आया और तुम्हारे इलाके की बिजली ना आए तो बाजार बंद करके जुलूस निकालना जायज है मोहम्मद का बेटा मारा जाए और उसके कातलों को रज़ी अल्लाह कहा जाए उनके कातलों को अमीरुल मोमिनीन कहा जाए और मुझे सताए इख्तियार का हक नहीं हम कहते हैं जनाब दो शदादों की जंग थी ना पर्दे डाल कर बला पे सच बता हुसैन का क्यों मारा गया नबी कहते कि मुसलमान नबी के नवासे को मार सकते पता है क्यों मारा नबी के नवासे को करबला क्यों हुई उसके लिए हुसैन मौला ने खुद पूछा करबला हकीम क्यों जुल्म हुआ है नबी की औलाद क्यों लोगों ने सताया है नबी की औलाद करबला में हुसैन मौला ने खुद लश्कर से पूछा लोगों वो मुझे क्यों मारती हो 9 लाख के लश्कर को हुसैन कहता मुझे क्यों मारती हो मैंने कोई तुम्हारा बंदा मारा कहते नहीं मैंने तो तुम्हारा को जजिया देना है नहीं मेरा तुम्हारा को जमीन का झगड़ा करना है जब मेरा तुम्हारा झगड़ा नहीं मैंने तुम्हारी कोई दियत नहीं देनी मैंने तुम्हारा कोई कजिया नहीं देना तो फिर मुझे क्यों मारते हो पता नहीं इन्होंने क्या कहा ले बुग़्ज़ अबी का ए हुसैन हम तुम्हें तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में मारते हैं क्योंकि तेरे बाप अली ने हमारे दादे मारे थे काफिर मुशरिक मारे थे अल्लाह के दीन के लिए जो अली ने काफिर मारे थे उन काफिरों की औलाद में अली के बदले अली के बेटों से भी लिए अली की बेटियों से भी
دنیا والوں مصائب کے دو حصے، ایک ہے گریا، ایک ہے ماتم، ایک ہے گریا رونا۔ سجدوں کے مصائب کی عبادت دو ہے، ایک وہ روتے ہیں گریا کرتے ہیں، اور ایک آخر میں ماتم کرتے ہیں۔ پوچھو مجھ سے کہ سجدوں نے رونا کب شروع کیا؟ صدیقی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، لوگ شادی کے ساتھ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، ان کی نسل کے ساتھ بھی تمہارے گھر کو آباد و شاد رکھے۔ جو بھی عاشق نبی حسین علیہ السلام کا پرسہ نبی کی بارگاہ پیش کرا، سنو کہ نبی کا بیٹے کا پرسہ پیش کرتے نا، نبی کتنا راضی ہے۔ ہمارے گھر میں قضیہ ہو جائے، ہوتے قضیہ، لوگ فاتحہ کے لیے ہمدردی کے لیے آتے ہیں، تو جو آئے نا بندوں نے کو نہیں بھولتا، کہتا ہے یار فلانا بھی آیا تھا، فلانا بھی آیا تھا، جو نانا آئے وہ بھی نہیں بھولتا۔ اور تیرے دنیاوی غم میں کوئی فاتحہ کے لیے آ جائے تجھے نہیں بھولتا، تم اچھا لگتا ہے تو محمد کے بیٹے کا پرسہ دے، میرے نبی کو کتنا اچھا لگے گا۔ سنو، سید الشہداء حضرت حمزہ احد کا شہید ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب شیعہ غلط کرتے ہیں، سید الشہداء تو حضرت حمزہ ہے، شیعوں نے امام حسین کو بنا دیا۔ لوگوں کو دشمنی ہے حسین سے بھی تک کہ لوگ حسین کو قتل کر کے بھی سید الشہداء نہیں مانتے۔ سید الشہداء کہتے ہیں حضرت حمزہ، حمزہ اپنے زمانے کا سید الشہداء ہے اور حسین اپنے زمانے کا سید الشہداء۔ حمزہ کا دکھ آ گیا، پوچھو مولویوں سے کہ سید الشہداء بنتا کیسے؟ تاریخ اسلام نے کہ میدان میں شہید ہونے والے ہر بندے کو شہید ہی کہتے ہیں، لیکن سید الشہداء کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء اس مظلوم شہید کو کہتے ہیں جس کی لاش پامال کی گئی۔ سید الشہداء کسے کہتے ہیں؟ جس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ پہلا سید الشہداء ہے نبی کا چاچا حمزہ، جس کی لاش یزید کی دادی نے پامال کی، اور دوسرا سید الشہداء حسین جس کی لاش میں یزید نے گھوڑے دوڑائے۔ ہاں دنیا والو، جنگ احد میں نبی کا چاچا شہید ہو گیا، اس کی لاش کی پامال یزید کی دادی نے کی، وہ سید الشہداء کی لاش کے ٹکڑے کی یزید کی دادی نے۔ اور نبی پاک جنگ احد سے شہداء کا غم لے کے واپس آئے تو کافی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ہر شہید صحابی کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب حمزہ کی اولاد نہیں تھی، رسول کے چچا حضرت حمزہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کے گھر سے کوئی رونے پیٹنے کی آواز نہیں۔ جب اس شہید کے گھر سے کوئی رونے کی آواز نہ آئی تو میرے نبی نے آہ کر کے کہا، ہائے کاش میرے چاچے کی بھی کوئی اولاد ہوتی۔ اس وقت صحابہ اکرام نے اپنی عورتوں کا کہ جاؤ حمزہ کے گھر میں اور جا کے حمزہ کا ماتم کرو، کیونکہ نبی نے حسرت کی کاش میرے چاچے کا کوئی مہمان آنے والا ہوتا۔ تو اس کا صحابہ نے یہ ازواج اور ان کے بچے جناب حمزہ کے گھر گئے، اور جناب حمزہ کا نوحہ خوانی کی گئی۔ نبی کی زندگی میں جناب حمزہ کا نوحہ پڑھا گیا، جناب حمزہ پہ گریہ کیا گیا، اتنا گریہ ہوا کہ سیرت نبی میں شب النمانی لکھتے ہیں کہ اتنا گریہ اور ماتم ہوا کہ پورا مدینہ حمزہ کے غم میں ماتم قدہ بن گیا۔ جب شور و غم بنا اس وقت نبی نے کہا، اے میرے چاچے کے غم میں رونے والی ہو، میں محمد تم پہ بھی راضی ہوں، تمہاری اولادوں پہ بھی راضی ہوں۔ اور یہاں سیدوں نے رونا کب شروع کیے اور سیدوں نے ماتم کب شروع کیے؟ بابا جان سنو زحمت تمام، آگے بھی باتوں کا سلسلہ چلنا ہے۔ رونا سیدوں نے کب شروع کیا اور ماتم کب شروع کیا؟ سیدوں نے رونا اس وقت شروع کیا جب ان کی دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، اس وقت سے سید روتے رہے، اور شام غریبہ کو بی بی زینب کی چادر سنی تو سیدوں نے ماتم شروع کیا۔ یہ ماتم اس بات کا ہے کہ لوگوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹی ایسے نہیں ہے، بس سے ادا قبول ہو،
दौड़ शादी की रुला दी हो, दौड़ शादी आपके बच्चे वादा करते हैं कि कुछ रहे ना रहे, खुशियां रहेगी, ये सिलसिला तज़हुर इमाम चलता रहेगा। बस दुनिया वालों, और करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ, यतीमों के बच्चों के सामने पाप मारे गए, माओं के सामने करबला में बच्चे ज़िबा हुए। और हर साल पढ़ता हूं, दुनिया को बताता हूं कि करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। और दुनिया वालों में अपने जवानों बुजुर्गों को लेके बाजार में रोने बैठे इसलिए कि दुनिया वालों करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। सुनना चाहोगे जुल्म तो आज की रिवायत सुनो। आज 14 मुहर्रम 12-13 की रिवायत है कि करबला में जुल्म कैसे हुआ। बनु असद के कबीले के लोग वसीयत इमाम हुसैन के मुताबिक मौला हुसैन 60 मुरब्बा राजी लेके ना अली अकबर के नाम बनु असद के कबीले के लोगों ने शर्त दी थी कि मेरी कब्र बना देना, मेरी कब्र का पता बता देना, कोई सवाल आए तो मेहमान रखना। 12 मुहर्रम को बनु असद के कबीले के लोग करबला में आए और शोहदा के लाशों को इकट्ठा किया। और उधर इल्म इमामत से मेरा बीमार इमाम, मेरा कैदी इमाम, मेरा सज्जाद बोला, इल्म इमामत से वारद करबला हुआ। तो बनु असद के कबीले के लोगों ने मौला सज्जाद को बाहों में लेकर कहा, मौला आपके बाबा का पुरसा, आपके चाचा का पुरसा, आपने हर एक ने बढ़ के मौला सज्जाद का पुरसा दिया। फिर बनु असद के कबीले के लोगों ने मौला सज्जाद को बाहों में लेकर, आइए मौला हम आपको आपके बाबा के लाशे में ले जाए। वो लेके आए, कहा मौला ये है आपके बाबा का लाशा। मौला हमें पत्थरों के नीचे से बड़ी मुश्किल से निकाला, तलवारों के टुकड़ों के नीचे से बड़ी मुश्किल से निकाला। मौला जब हमने आपके बाबा का लाशा निकाला